آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کا نام و نسب ابو حفص، اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز کیا۔ بہت سی امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت اولیت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کی موافق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین ایمان کی نشر اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی تسلب اور حمیت کی حامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحماء بینہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وفات اور ان کی نسب اور ان کی خدمات کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ میں بتانے جا رہا ہوں کہ عمر فاروق تھے کون۔ میرے دوستوں، اکثر فرقہ کے اعتبار سے پوچھو، سوائے اہل سنت والجماعت کی مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین نہیں مانتے ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ کوئی جواب دیتے ہیں کہ بھائی خلیفۃ المسلمین کون ہیں، خلفائے راشدین کون ہیں، تو وہ اپنے انداز سے جواب دیتے ہیں۔ آج کل یونیورسٹیوں میں بھی میرے دوستوں آپشن دی جاتی ہے کہ غلام محمد قادیانی کون ہے۔ خلیفوں میں اس کی آپشن کے اندر اس کی غلام محمد قادیانی کے نام ذکر ہے۔ تو میرے دوستوں، بات یہ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کا نام و نسب ابو حفص عمر ابن الخطاب بن ثقیل ابن عبد العزا ابن ریاح ابن عبداللہ ابن قرط بن زراح بن عدی بن کعب اور بن لو بن غالب القرشی العددی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے دوستوں کون تھے؟ وہ امیر المؤمنین، دوسرے خلیفہ راشد میں سے صاحب کرامت والے اور قائد فتوحات والے تھے،
اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذریعہ اسلام کو قوت بخشی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے تکالیف دور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حق اور باطل میں امتیاز کیا۔ بہت سی امور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت اولیت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے قرآن کی موافق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دین ایمان کی نشر اشاعت ہوئی۔ شیطان بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف زدہ ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی تسلب اور حمیت کی حامل تھے، لوگوں کی ضروریات کو پورا فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی وقار اور ہیبت دار شخصیت کی مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی چراغ اور لوگوں کی تقصیرات سے درگزر کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جلد رواں ہو جاتے تھے، چہرہ برونق اور دلکش تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کی خادم اور مفلسوں کی مددگار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حکمران اور باکمال خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی، تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے لیے مضبوط قلعہ تھا، دین کے لیے بہت ہی مضبوط قلعہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے علی بیت اللہ کے پاس نماز پڑھی اور بڑے بہادریت کے ساتھ اپنے کندھوں کے اوپر تلوار لٹکاتے ہوئے ہجرت فرمائی، بڑی بہادریت کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ لیکن کوئی بھی ایسے نہیں تھے، تقریباً صحابہ نے کوئی چپکے سے ہجرت کی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے میرے دوستوں، اس وقت میں بڑے بہادریت کے ساتھ ہجرت کی ہے، اپنے گردن میں تلوار لٹکاتے ہوئے اور پھر اپنا تیر کو نکالتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پھر بیت اللہ کی طواف کیا اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر وہاں سردار قریش سارے کے سارے بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، اور ایک ایک کی پاس جا کر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ تمہارے چہرہ